أشجانا نلت عيزا وطبت مكانا وطبت مكانا. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم عقیدت. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حب الہی، اور علامہ مفتی محمد عاصم نیروی صاحب ہمارے مہمان ہیں. ممتاز عالم دین ہیں اور دینی اور عصری جو علوم ہیں اس حوالے سے بڑی مدلل گفتگو فرماتے ہیں. آج ہمارے مہمان انشاءاللہ ہمارے موضوع پر ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرما رہے ہیں. محمد شاہد مقبول، جو کہ بہت ہی خوش الہان ثناخواہ ہیں، حیدرآباد سے ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. علامہ صاحب، بہت اچھی بات کہی آپ نے پہلے سوال کے جواب سے. میں اس سے پہلے کہ اگلے سوال کی طرف جاؤں، اسی سوال کے ذیل میں ایک ضمناً سوال ذہن میں آ گیا کہ آپ نے کہا کہ اللہ کی منشا یا مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی چاہت کا سلسلہ. لیکن فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ناچ گانے اور بہت ڈھول دھماکے کے ساتھ، میں معذرت کے ساتھ سنگرز جو ہیں وہ اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں اختلاط بھی نظر آتا ہے، خواتین بھی نظر آتی ہیں، مرد حضرات بھی نظر آتے ہیں، اور بظاہر تو اللہ کا یا اللہ کے ولیوں کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے. تو کہ یہ بھی اللہ کی رضا اور اس کی چاہت کے حصول کا کوئی ذریعہ اس کو کہا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیے کہ یہ خرابی جو ہے وہ حقیقتاً خرابی ہے. کہیں یہ بہت بڑی نوعیت کی ہے اور کہیں چھوٹی نوعیت کی ہے، لیکن خرابی فی نفسہ ہی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، خرابی خرابی ہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا، چوری جو ہے وہ 1 روپے کی چوری ہوتی ہے، 1 کروڑ روپے کی بھی چوری ہوتی ہے، چور تو چور ہی ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے وحی سے، چاہے وہ وحی مطلوع ہو یا غیر مطلوع ہو، یعنی حدیث ہو یا قرآن ہو، ان سے بالکل ہی صرف نظر کیا تو وہ کفار بن گئے. انہوں نے بالکل ہی پورا سٹرکچر ہی جو ہے وہ اپنی فکر پر متعین کر لیا. اپنے کس طرح رب کو راضی کرنا ہے، انہوں نے اس کے سارے ضابطے اپنی عقل سے بنا لیے. اور بعض لوگ کہ جو یعنی مسلمان ہیں، توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے، کیونکہ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ ہے، پھر اس کے ساتھ وہ اب ایسے معاملات کرتے ہیں کہ رب کو راضی کرنے کے لیے وہ اصل میں یہ بھی ایک دکھاوے کی بات ہوتی ہے. حقیقتاً رب کو راضی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے اور کچھ ارن کرنا ہوتا ہے. انٹرٹین کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ دوسروں کو انٹرٹین کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی جگنی گا رہا ہے، چاہے وہ اللہ کے نام استعمال کر رہا ہے. تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے قسمیں کھا کھا کے لوگ اللہ کا نام لے کر، اللہ رسول کا نام لے کے اپنا جو ہے وہ کاروبار چمکاتے ہیں. تو یہ بھی عارفانہ کلاموں کو اس طرح سے پڑھنا، اب میں ایک دیکھ رہا تھا کہ میں نے اس لحاظ سے اس کو سننا چاہا کہ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کے حوالے سے کچھ کلام لکھا تھا. میں نے دیکھا، میں نے کہا حافظ شیرازی کا نام ہے تو شاید اس طرح. اب وہ دیکھا تو وہ ایک گلوکارہ ہے اور وہ اس کی آنکھوں کے متعلق وہ اس کو وہاں پر چسپا کر دیا. وہ ظاہر پھر ایک شریف بندہ تو اسے نہیں دیکھے گا، تو لیکن ایک شریف بندہ اپنے بزرگوں کا نام دیکھ کر اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ہوس کے اندر اور ہوا کے اندر جو ہے وہ بالکل مجسم جو لوگ ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھ رہے کہ کن ذاتوں کی طرف وہ کلام منسوب تھے، اور ہم ویژولائز کس طرح کر رہے ہیں. تو یہ سمجھیے کہ یہ لوگ بھی ویسے ہی ہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ بندر کے ہاتھ میں اگر اس طرح دے دیا جائے تو وہ اپنی کھال